حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر میں ایک عورت اچانک بیوہ ہو گئی۔ اس کے شوہر کا اچانک کسی حادثے میں انتقال ہو گیا تو اس عورت پر اچانک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری اس کے نازک اور کمزور کاندھوں پر آ گئی، اور اس کے پاس اس وقت صرف 3 درہم رقم موجود تھی، صرف 3۔ لیکن وہ عورت ہمت والی تھی، اس نے حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور وہ 3 درہم لے کر بازار گئی۔ اس 3 درہم سے اون خریدا۔ اون یہ ہے کہ مینڈے، دمبے اور اونٹ کے پیٹھ پر جو بال ہوتے ہیں اسے اون کہتے ہیں، اور اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو اس نے وہ 3 درہم کا اون خرید کر لے آئی اور اس نے اس کو بیچا۔ 3 درہم کے 5 درہم ہوئے۔ 2 درہم سے اس نے کھانا پینا خریدا، اور 3 درہم کا پھر سے اس نے اون خرید کر لے آئی۔ ایسے ہی اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی 2 درہم سے اپنے بال بچوں کا گھر کا گزارا کر لیتی اور 3 درہم سے کاروبار کرتی، تجارت کرتی، اون خریدتی، اسے بیچتی، جو منافع ملتا وہ اس منافع سے اپنا گھر چلاتی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور اون بازو رکھا ہوا تھا، تو اچانک اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ایسی آئی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور جو اون رکھا ہوا تھا وہ اون کو اڑا کر لے کے چلا گیا۔ اب اس عورت کی ساری زندگی، اس کی دنیا، ایک پرندہ اس کو لے گیا۔ وہ عورت اتنی پریشان ہوئی، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کو غم بھی ہوا، غصہ بھی آیا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی کہ میرا مستقبل کیسے ہوگا، میری آگے کی زندگی کیسے ہوگی، میرا گزارا کیسے ہوگا، میرے بچے کیا کھائیں گے، یہی اس کے دماغ میں سوچ چل رہی تھی۔ کبھی غم میں ہوتی تو کبھی غصہ بھی آتا۔ یہ درد اسے بار بار ستا رہا تھا۔ دوسرے دن وہ عورت حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئی۔ اس نے اپنا درد بھرا قصہ سنایا۔ وہ اپنا درد سناتے سناتے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب سوال اس نے کر دیا۔ کہا کہ حضرت، ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ یہ کیا ظلم اس نے میرے ساتھ کر دیا؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کا سوال سنا اور اس کی کہانی بھی سنی، حضرت کچھ جواب دیتے اس سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب آپ نے دروازہ کھول کے دیکھا تو دروازے کے باہر 10 اجنبی باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت، ہم سمندر کا سفر طے کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی میں سوراخ بن گیا۔ فرمایا کیا ہے؟ اچانک ہماری کشتی میں سوراخ بن گیا، اور اس سوراخ سے پانی تیزی سے بھر رہا تھا۔ اس سے ہماری موت صاف نظر آ رہی۔ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب نے ایک ارادہ کیا، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، ہماری جان کسی بھی طرح بچ گئی تو ہم میں سے ایک ایک آدمی 1000 درہم صدقہ دے گا۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے، اچانک کہیں سے ایک پرندہ آیا اور اس کے منہ میں اون کا گولا تھا۔ اس نے ہماری کشتی میں وہ اون کا گولا پھینک کر وہ چلا گیا۔ ہم نے وہ اون کا گولا لیا اور اس سوراخ میں بھرا،
اور پانی رک گیا۔ اس سے ہم آسانی کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اللہ والا ہے، کوئی معتبر ہستی ہے، تاکہ ہم ہماری 10,000 درہم کی رقم جو ہے وہ انہیں ان کے سپرد کریں، تاکہ وہ ضرورت مند میں تقسیم کر دیں۔ لوگوں نے آپ کا پتہ دیا، سارے لوگ مل کر آپ کا نام لیے۔ حضرت جی، لوگوں نے آپ کا نام بتایا، اسی لیے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، تاکہ یہ جو ہماری 10,000 درہم جو صدقہ ہے وہ کسی ضرورت مند میں آپ تقسیم کریں۔ یہ ہم 10 لوگوں کے 1000 درہم 10,000 درہم ہے۔ اب ہم اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور اس رقم سے کسی کی زندگی بن جائے، کسی کا گزارا ہو جائے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ 10,000 درہم لے کر سیدھا اس عورت کے پاس گئے جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس 10,000 درہم کو اس عورت کی گود میں ڈالتے ہوئے انہوں نے ایک سوال پوچھا۔ کہا کہ بیٹی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اب بتاؤ کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ اب بتاؤ ہمارا رب رحم کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے؟ سبحان اللہ! بے شک ہمارا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے برے حالات میں کام آتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کریں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اپنے دائرے سے ہٹ کر نہ نکلیں، اس کا شکر کریں، اپنے صبر کا دامن کو نہ چھوڑیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں ہر دن جب بھی نیا سورج نکلتا ہے ایک نئی مصیبت لے کر آتا ہے، ایک آزمائش لے کر آتا ہے، لیکن بندوں کا کام یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا مقابلہ کریں اور صبر کریں، صدقہ دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ بے شک اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔